اب اس دین کے اوپر چلنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ دین تو ہے ہی آسانی کا نام ہے۔ ان الدین یسر، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دین تو نام ہی آسانی کا ہے۔ لہذا اگر کہیں دین میں جا کے ہمیں مشکل آ رہی ہے، مشکل نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو ہمارا ایمان کمزور ہے یا ہمیں جو ہے دین اسلام کا صحیح علم نہیں ہے۔ خود ساختہ طور پہ بھی لوگ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس طرح کام کرنے سے بھی رب کی رضا مل سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی چھت کے ساتھ ایک رسی بندھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بھی یہ رسی پہلے تو نہیں تھی، یہ کس نے باندھی؟ کہا امہات المومنین میں سے آپ کے ایک زوجہ محترمہ نے باندھی ہے۔ کہا کیوں باندھی ہے؟ کہا جب وہ صبح کے وقت اذان فجر سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا خیال ہے کہ اس رسی کے ساتھ اپنے بالوں کو باندھ لوں گی، جب کبھی نیند کا جھٹکا آئے گا، بیدار ہو جاؤں گی تو دوبارہ اس عبادت کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مصروف و مشغول کر لوں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مشقت والی عبادت بھی رب کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نماز نہ پڑھیں۔ اگر آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہے، آپ کے اوپر بھوک کا غلبہ ہے، آپ کے اوپر قضاء حاجت کا غلبہ ہے، ان تین وجوہات کی بنیاد پہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ نماز تو ہے بندے کا اور خالق کا ایک رابطہ ہے۔ آپ کسی بندے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، فون ملاتے ہیں، اگر بیل ہوتی نہیں، نیٹ ورک ملتا ہی نہیں، اگلے نے کال ریسیو کی نہیں، تو آپ اپنی بات اس تک کیسے پہنچائیں گے؟ اگر انسان کا جو ہے توجہ ہی نہیں ہے، اس کا خشوع خضوع ہی نہیں ہے، وہ طریقہ وہ اصول ہی نہیں ہے جو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ پورے اچھے طریقے سے آپ وضو کریں، آپ کا بدن پاک، آپ کا لباس پاک، آپ کی جگہ پاک، نیند کا غلبہ نہیں، بھوک کا غلبہ نہیں، قضاء حاجت کا غلبہ نہیں۔ اب آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اس وقت 10 آیات بھی پڑھ دیتے ہیں تو اللہ زمین و آسمان کے خزانے آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، کیونکہ میرا اللہ عبادت کی کثرت نہیں دیکھتا، نہ میرے اللہ کو عبادت کی کثرت چاہیے، میرا اللہ تو صرف میری توجہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کتنا کرتا ہے، میرا بندہ جو ہے کہیں غافلین میں تو نہیں پڑا ہوا کہ نہ اس نے رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی، نہ صبح میری طرف سے بلاوا آیا کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف رب بلا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف رب بلا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تمہاری نیند سے نماز بہتر ہے۔ کیا یہ بندہ جو ہے اپنے نرم گرم بستر میں سو کے غفلت میں پڑا رہا ہے یا رب کے سامنے حاضر ہو کے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اللہ کو تو صرف توجہ چاہیے، میرے اللہ کو تو میری صرف نیت چاہیے۔ جب انسان نیکی کی نیت ہی کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دو۔ تو اللہ کم الحاکمین نے کیا حکم دیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس موضوع کے اوپر 20 آیات اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میرے نبی کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر کسی بات میں اختلاف ہو گیا ہے، تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک بندہ کہتا ہے میرے امام نے یہ کہا، دوسرا کہتا ہے میرے فقیہ نے یہ کہا، تیسرا کہتا ہے میرے محدث نے یہ کہا، چوتھے نے کہتا ہے میرے خطیب میرے امام نے یہ کہا، ان سب کی باتیں ہم چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی۔ ان کی محنت جو انہوں نے دین کے مطابق کی، اللہ سے اس کا اجر ضرور حاصل کریں گے، لیکن اگر ان کی بات قرآن کے خلاف ہے، اگر ان کی کوئی بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہے تو بھائیو وہ میں چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ اختلاف کی صورت میں اللہ کا قرآن مجھے رہنمائی کیا دیتا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اپنے تنازعات کا حل اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ اور جب محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا الحاکمین نے مبعوث کر دیا اور قرآن مجید ان کے اوپر نازل فرما دیا، تب اس کے بعد بھائیوں گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تورات کو پڑھ لیتے ہیں، زبور کو پڑھ لیتے ہیں، انجیل کو پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق نے تورات کا نسخہ پکڑا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں، فرمایا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے۔ فسکت النبی، نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، کچھ نہیں کہا۔ پھر انہوں نے اس کی تلاوت شروع کر دی، پڑھنا شروع کر دیا۔ احمرت وجہ النبی،
نبی علیہ السلام کا چہرہ لال ہو گیا. حضرت بکر صدیق فرمانے لگے یا عمر ثقلت کا ابو کا و امو، اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے ماں باپ تمہیں گم پائیں، تم دیکھ نہیں رہے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ لال ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب کہ یہ حرکت نبی علیہ السلام کو پسند نہیں آئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جب اللہ نے ہمارے اوپر قرآن نازل کر دیا ہے پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ تورات، زبور یا انجیل کی تلاوت کریں؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن سابقہ کتابوں کی منسوخ بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی جو احکامات اس کے اندر اللہ نے نازل فرمائے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں یا لوگوں کی طرف سے. کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ تو بتایا ہے کہ ان کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر لی ہیں، اپنی خواہشات کو شامل کر لیا ہے، اپنی آرزو اور تمناؤں کو اس کے اندر جو ہے داخل کر لیا ہے. تو لہذا ایسی چیز جس کے بارے میں ہمیں تسلی نہیں ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں تسلی ہے کہ یہ 100% محفوظ ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ اس ذکر کو میں نے نازل کیا ہے اور اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی میری ہے. اس قرآن کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھائیوں بھاگنے کی پھر ضرورت ہمیں قطعاً نہیں ہے. اب ان کی کچھ ایسی حرکات یہود و نصارہ کی کہ جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کرنی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا معشر المسلمین کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم نے اگر دین سیکھنا ہے کوئی ایسا کام جسے تم عبادت سمجھتے ہو، جسے تم ثواب سمجھتے ہو، کیف تسألون، تم اہل کتاب سے سوال کیسے کر سکتے ہو؟ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ، اس وقت جب اللہ نے اپنی صحیح ترین کتاب اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر نازل فرما دی ہے. احدث الاخبار باللہ، کیونکہ سب سے آخری اور سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے. وَقَدْ حَدَثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَغَيَّرُوا، اور فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں یہ وضاحت بھی تو دے دی ہے کہ یہ اہل کتاب جن کے پاس تورات، زبور، انجیل اور صحیفے ہیں، لیکن انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں بھی پیدا کر دی ہیں اور اصل مسائل کی اصل صورت جو ہے وہ مسح کر کے رکھ دی ہے. اب سمجھ نہیں آتا کہ اصل مسئلہ ہے کیا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک کیس آتا ہے، کہا کہ بھئی فلاں قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہاری کتاب کے اندر اس کا حل کیا ہے؟ اب اپنی کتاب پڑھ کے نہیں بتا رہے، وہاں بھی حل یہی موجود ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو اصول اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. کیونکہ تورات، زبور، انجیل بھی نازل تو اللہ نے کی، قرآن بھی نازل اللہ نے فرمایا، تو وہاں پہ بھی حل یہی تھا کہ ایک مقدار ہے چوری کی، جب اس سے زیادہ چوری کی جائے تو لہذا چور کا سر عام ہاتھ کاٹا جائے تاکہ اس کے بعد کسی کو جرأت نہ ہو چوری کرنے کی.